اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاستنزان، حدیث نمبر 6279، اردو ترجمہ۔ جمعے کے بعد قیلولہ کرنا۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کھانا اور قیلولہ نماز جمعے کے بعد کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 6280، اردو ترجمہ۔ مسجد میں بھی قیلولہ کرنا جائز ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن حازم نے بیان کیا، ان سے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی نام ابو تراب سے زیادہ محبوب نہیں تھا۔ جب ان کو اس نام سے بلایا جاتا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں نہیں پایا تو فرمایا کہ بیٹی، تمہارے چچا کے لڑکے اور شوہر کہاں گئے؟ انہوں نے کہا، میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، وہ مجھ پر غصہ ہو کر باہر چلے گئے اور میرے یہاں گھر میں قیلولہ نہیں کیا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ دیکھو وہ کہاں ہیں؟ وہ صحابی واپس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور گرد آلود ہو گئی تھی۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے، ابو تراب، مٹی والے اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ حدیث نمبر 6281، اردو ترجمہ۔ اگر کوئی شخص کہیں ملاقات کو جائے اور دوپہر کو وہیں آرام کرے تو یہ جائز ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی والدہ ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھیں اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں اسی پر قیلولہ کر لیتے تھے۔ بیان کیا، پھر جب آنس صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور بیدار ہوئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور جھڑے ہوئے آپ کے بال لے لیے اور پسینے کو ایک شیشی میں جمع کیا اور پھر کسی ایک خوشبو میں اسے ملا لیا۔ بیان کیا ہے کہ پھر جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس جس میں آنس صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا تھا میں اس سے ان کے حنوط میں ملا دیا جائے۔ بیان کیا ہے کہ پھر ان کے حنوط میں اسے ملایا گیا۔ حدیث نمبر 6282 اور 6283، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ بن ابی طلحہ نے ان سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جاتے تھے تو ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے گھر بھی جاتے تھے اور وہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی تھیں۔ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ
اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے میرے سامنے خواب میں پیش کیے گئے، جو اس سمندر کے اوپر کشتیوں میں سوار ہوں گے۔ جنت میں وہ ایسے نظر آئے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں، یا بیان کیا کہ بادشاہوں کی طرح تخت پر۔ اسحاق کو ان لفظوں میں ذرا شبہ تھا۔ حرام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے بنائے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ کر سو گئے، اور جب بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے میرے سامنے پیش کیے گئے، جو اس سمندر کے اوپر سوار ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں، یا مثل بادشاہوں کے تخت پر۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس گروہ کے سب سے پہلے لوگوں میں ہوگی۔ چنانچہ حرام رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شام پر گورنری کے زمانے میں سمندری سفر کیا، اور خشکی پر اترنے کے بعد اپنی سواری سے گر پڑیں اور وفات پا گئیں۔ حدیث نمبر 6284، اردو ترجمہ۔ آسانی کے ساتھ آدمی جس طرح بیٹھ سکے بیٹھ سکتا ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے عطا بن یزید لیث نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے سے اور دو طرح کی خرید و فروخت سے منع کی فرمایا تھا، استعمال سما، اور ایک کپڑے میں اس طرح استباع کرنے کی انسان کی شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو، اور ملامت اور منابہت سے۔ اس روایت کی مطابقت معمر محمد بن ابی حفصہ اور عبداللہ بن بدیل نے زہری سے کی ہے۔ حدیث نمبر 6285 اور 6286، اردو ترجمہ۔ جس نے لوگوں کے سامنے سرگوشی کی اور جس نے اپنے ساتھی کا راز نہیں بتایا، پھر جب وہ انتقال کر گیا تو بتایا، یہ جائز ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ وضاح نے، کہا ہم سے فراس بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عامر شعبی نے، ان سے مسروق نے، کہ مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، کوئی وہاں سے نہیں ہٹا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چلتی ہوئی آئیں۔ خدا کی قسم ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے الگ نہیں تھی، بلکہ بہت ہی مشابہ بھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو خوش آمدید کہا، فرمایا بیٹی مرحبا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف انہیں بٹھایا، اس کے بعد آہستہ سے ان سے کچھ کہا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ رونے لگیں۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دیکھا تو دوبارہ ان سے سرگوشی کی، اس پر وہ ہنسنے لگیں۔ تمام ازواج میں سے میں نے ان سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف آپ کو سرگوشی کی خصوصیت بخشی۔ پھر آپ رونے لگیں۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کان میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں کھول سکتی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرا جو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں، یا آپ مجھے وہ بات بتائیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بتا سکتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلی سرگوشی کی تھی
تو فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال مجھ سے سال میں 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال مجھ سے انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا، اور میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، کیونکہ میں تمہارے لیے ایک اچھا آگے جانے والا ہوں۔ بیان کیا کہ اس وقت میرا رونا جو آپ نے دیکھا تھا اس کی وجہ یہی تھی۔ جب آنس حسن نے میری پریشانی دیکھی تو آپ نے دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی۔ فرمایا فاطمہ بیٹی، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ یا فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاستئذان کی حدیث نمبر 6279 سے 6286 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔